اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نعمت عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. یہ نعمت کیا ہے؟ پھر سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ پہنچے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قربت ہے، پیار ہے، محبت ہے، کلام ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہیں، تحائف کا تبادلہ ہے. یہ وہ نعمت اللہ نے میرے نبی کو نصیب فرمائی. اور یہ نعمت کیسی نعمت ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے حضور نے آنکھ جھپکے بغیر اللہ کا دیدار کرتے رہے. جتنی دیر ملاقات ہوتی رہی نہ کسی اور طرف دیکھا نہ مائل ہوئے. یہ میرے حضور کا شان مرتبہ رتبہ ہے. اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو منظر یاد کر لو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا دیدار کرانا، کہا نہیں ایسا نہیں. پھر کہا دیدار کرا تو کہا وہ جلوہ دیکھو. اب یہ بات دلچسپ ہے، بات آگے آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یار یہ 50 نمازوں کے رستے میں اللہ نے موسیٰ کو کیوں کھڑا کیا؟ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ بھئی 313 رسول، ان میں 5 اولو العزم سیدنا خلیل جیسا جد انبیاء وہ رسول موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے واپسی پر رستے میں پہلا بندہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ اللہ سے ملاقات کر کے میرے نبی واپس تشریف لاتے ہیں. یہ نعمت پائیے. یہ بات آپ یاد رکھیں، ساتھ میں بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پاک کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا کچھ حصہ نبی کی امت کو ضرور عطا فرمائے. میں ایک ایک کر کے بیان کروں پھر اس پر وہ کروں تو یہ الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کو وہ رحیم بنایا، کریم بنایا، سخی بنایا، رحمت بنایا، پیار بنایا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بانٹنے والا، عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کرنے والا، دلوں کے مرض مٹانے والا، دلوں سے کفر نکالنے والا بنا کے بھیجا. تو اس نعمت کا کوئی نہ کوئی جلوہ اللہ نے میرے نبی کی امت کو ضرور عطا فرمایا. کبھی کہا یہ میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کریں گے، اور کبھی کہا میری امت کے ولی جو ہیں یہ لوگوں کے دلوں کے زخموں پہ مرہم لگائیں گے، اور کبھی کہا بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے، کبھی کہا گمراہ دلوں کو ٹھنڈک اور سکون دیں گے، کبھی کہا کہ اللہ کے دل کی دھڑکن کو اپنے رب کے نام سے منور کر دیں گے، دلوں کو زندہ کر دیں گے. یہ سارے جلوے میرے حضور کے، اور اللہ نے حضور کے صدقے ان کی امت کو ہر نعمت کا عکس عطا فرمایا. اب یہاں پر یہ جو نعمت ہے، یہ نعمت کیا ہے؟ پھر سنیے، میرے حضور جب ثم دنا فتدلى قاب قوسین او ادنی ہے تو یہ قربت ہے، یہ محبت ہے، وابستگی ہے، یہ عشق ہے، یہ ملاقات ہے، یہ وابستگی ہے، یہ کلام ہے، یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں. یہ وہ ہے جب میرے حضور کہیں نہیں دیکھتے، اور کہیں نہیں دیکھتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب آپ واپس ہوئے تو واپس ہونے لگے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ ساری نعمتیں تو آپ نے میری جھولی میں ڈال کر میرا دامن بھر دیا ہے، میں اپنی امت کے لیے کیا لے کے جاؤں؟ یہ سب کچھ تو آپ نے مجھے دیا، اور آج تک آپ نے جو مجھے دیا اس میں سے میری امت کا حصہ بھی رکھا. لیکن آج کی ملاقات، آج کی نعمت، آج کا یہ عطا جو ہے، اس میں میری امت کا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کو، اس عطا کو، اس مانگنے کو، اس امت کی یاد کو، اس امت کی یاد کو میرے حضور نے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں. عجب بات ہے بھائی، ملا کہتا ہے مجھے بڑا فلسفہ آتا ہے، میں بڑی منطق جانتا ہوں، مجھے کلام پر بڑا عبور حاصل ہے. تو رب کو نہیں پتا پرانی 5 نے تو یہ 50 دے کر ایکسرسائز کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک دفعہ جاؤ پھر واپس آؤ، پھر جاؤ پھر واپس آؤ. یہ اسی کام کے لیے کیوں لگا دیا گیا؟ کہ وہ کام بڑا سمپل سیدھا آسان نہیں تھا، تو ایسا کیوں کر دیا گیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی تھک تو نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی میری؟ سمجھے بات کو؟ تو
आज की रात है वही शब महराज है। गुफ्तगू के बाद थोड़े से वक्फे के बाद इंशाअल्लाह सलात व तस्बीह पढ़ेंगे और फिर जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो नवाफिल भी पढ़ेंगे। अगर जो थोड़ा बहुत नंबर हुआ, वो मिठाई जो हुई है, जो भी हुआ वो आपको पेश करेंगे। अल्लाह ताला जज़ा से नवाजे। ये हमारी मतलब मामला है, जितना आप लोग ताउन करते हैं हम वही कर